انس، جو آج پریزیڈنسی میں میٹنگ ہوئی ہے، کیا وہ انرجی کرائسس صرف اس کا ایک ایشو ہے یا پاکستان از اباؤٹ ٹو میک سم امپورٹنٹ ڈیسیژنس تو صوبوں کو آن بورڈ کرنا تھا؟ واٹ ایگزیکٹلی از دیئر؟ اور پریزیڈنسی کے صدر مملکت جو کل چینی سفارت خانے گئے اور پھر ڈار صاحب جو جا رہے ہیں وہاں پہ چین، اس حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ بہت بہت شکریہ جامی صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، جو بات آپ نے 3-4 چیزیں باتیں کی کہ پہلی صدر مملکت کی ملاقات، دوسرے ان کا مبینہ طور پہ چینی سفارت خانہ جانا۔ میں مبینہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ نہ چینی سفارت خانہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے، اور نہ ہی ایوان صدر اس کی تصدیق کر رہا ہے اور تردید کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار کا چین جانا۔ دیکھیں، جو آج کی میٹنگ تھی یہ ایک فالو اپ آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی کنسلٹیشنز ہوئے تھے، اس کا ایک فالو اپ تھا۔ پہلے کنسلٹیشنز ہوئے تھے، اس کے اندر وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور صدر مملکت اور وزیر خارجہ موجود تھے، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ اس میٹنگ کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ کا جو مین پرپس یہ ہے کہ آپ کے اینڈ کے اوپر، گورنمنٹس کے اینڈ کے اوپر کافی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اکنامک بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ جب لفظ اکنامک بلیڈنگ استعمال کرتے ہیں وہ سبسڈی کے تناظر میں ہوتی ہے، اور پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی سائننگ کی ہے، تو اس میں صوبوں کو آن بورڈ کرنا۔ دوسرا یہ کہ جو گزشتہ شب جو ہونے والے نیگوسیشن، گزشتہ شام ہونے والی جو مذاکرات تھے، اس کے اوپر بھی کچھ حد تک ٹچ اپون کرنا، لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ یہ پروسیس ایک سیکرٹ پروسیس ہے جس کی سینکٹیٹی رکھنا چاہتے ہیں تمام تر جو ہیڈز ہیں، وہ اپنی اس کی سینکٹیٹی رکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا جو دورہ ہے، دورہ چین، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ روانہ ہو جائیں گے، اور پھر کل ان کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات ہے، بڑی کلیدی ملاقات ہے، ایک دن کا ان کا دورہ ہے۔ اب اس دورے کی وجہ کیا بنی؟ یہ دورہ، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اسکیجول تو ہوا تھا، اور آخری ٹیلی فون کال جو اب 4 دن پہلے جو ہوئی تھی وانگ یی اور صدر کے درمیان، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان میں، اس میں اس دورے کے اوپر بات چیت ضرور ہوئی تھی، لیکن اب جو نیگوسیشن جس طرح پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، انڈائریکٹ ٹاکس فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، وہ اس تھریش ہولڈ سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے وہ بڑھ گیا ہے، تبھی ایک سائڈ کو وہاں پہ جا کے دوسری سائڈ کو بریف کرنا زیادہ بہتر سمجھ میں آیا، اور یہی ایک جو ریلیشن شپ کے اندر جو وارمتھ ہے، الائنمنٹ ہے، اس کو پھر وہ ڈیفائن بھی کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے انس، جو ڈار صاحب نے کل 2 بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس دیں، ایک تو چینی وزیر خارجہ کے ساتھ آن بورڈ ہونا، پھر دورہ کرنا، اور ساتھ ہی ایکنالج کرنا کہ امریکہ اور ایران دونوں آن بورڈ ہیں، اور پھر ٹرمپ صاحب کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ جانا اور روبیو کا بھی یہ کہنا، تو اٹ سپیکس والیوم کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے اور ایفرٹس کیا اور یہ ایکنالج کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ آنے والے چند دنوں میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ڈپلومیٹک سرکلز کیا سوچ رہے ہیں آج کی سٹیٹمنٹس کے بعد؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہو پائے گا، یا یہ دوسری جو دھمکی آمیز لب و لہجہ ٹرمپ صاحب کا، اس جانب چیزیں جائیں گی؟ اچھا جامی صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنا بیان دیا، میرے خیال سے وہ ہو سکتے ہیں سے زیادہ انہوں نے کہا کہ جلد ہوں گے، کیونکہ ان کا جو جملہ تھا کہ اس پاکستان ول بی آنرڈ ٹو ہوسٹ، ول بی سے یہ امپلیکیشن تھی کہ جی اس دونوں پارٹیز مان گئی ہیں، اسلام آباد ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اور اسلام آباد میں یہ بات چیت کا سلسلہ ہوگا۔ دوسری بات جو اب تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لوگ پروسیس کا حصہ ہیں، چاہے وہ تہران میں ہوں، چاہے وہ واشنگٹن میں ہوں، چاہے وہ انقرہ یا قاہرہ میں ہوں، اسلام آباد کے علاوہ، کیونکہ اسلام آباد ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کسی سے بات کرنا جائیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی بات نہیں کریں گے، نہ آن دا ریکارڈ نہ آف دا ریکارڈ، اور انڈرسٹینڈ کہ جی وہ سینکٹیٹی آف نیگوسیشن کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب تک جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ یہ پروسیس کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے، اور وہ اس پھنسے ہوئے کے لیے ایک، جسے کہتے ہیں نا، ایک فائنل پش کی ضرورت ہے۔ وہ فائنل پش میرے خیال سے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو اب آنے والے کل کو جب اسحاق ڈار صاحب کی وانگ یی سے ملاقات ہوگی، اور چائنا کا ایک لیوریج ہے، ایران میں ایسے کی فگرز ہیں، جہاں جون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایسے کی فگرز سپا کا یا IRGC کے سسٹم کا حصہ رہے ہیں، جو کہ جن پر چائنا کا کافی زیادہ انفلوئنس ہے، جن پر ماسکو کا کافی زیادہ انفلوئنس ہے، اور جن پر انقرہ کا بھی کافی زیادہ انفلوئنس ہے۔ تو جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو بیجنگ کا جن کے اوپر کلاؤڈ انجوائے کرتے ہیں، لیوریج انجوائے کرتے ہیں، ان کے ذریعے ایک فائنل پش آنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بیجنگ جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ انس صاحب، یہ جسٹ فیو ڈیز اگو اسلام آباد کے ایک بڑی ڈپلومیٹک گیدرنگ میں مجھے اتفاق ہوا کچھ سیزنڈ لوگوں سے بات کرنے، اور وہاں پہ جو ویسٹرن یا پرو امریکن جو ایلیمنٹس جن سے میری گفتگو ہوئی،
ان کی پریشانی بھی تھی، سپریارٹی کا ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ تھا کہ جس طرح سے امریکہ اس کو ٹیک آن کر رہا ہے، لیکن پریشانی کا ایلیمنٹ تھا جس طرح سے نیٹو نے جو بیہیو کیا، پھر اس کا ثبوت ملا کہ آج یو کے نے کہہ دیا، کائر سٹارمر نے، کہ وہ نہیں جنگ کا حصہ مان رہے، پھر جس طرح اسپین نے بیہیو کیا اور اسپین نے آج فضائی حدود بھی بند کر دی. تو ڈپلومیٹیکلی جو صورتحال دنیا بھر کی بن رہی ہے کہ اس طرح سے اس جنگ میں یورپ، نیٹو یا امریکی جو ایلائز تھے بالخصوص وہ نہیں کودے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور پھر جو ورلڈ وائڈ انکلوڈنگ امریکہ جو کیپٹلز میں احتجاج ہو رہا ہے اگینسٹ ٹرمپ، اور تو اور فاکس جیسے ادارے نے سروے چلا دیا ٹرمپ کی ڈس اپروول کے بارے میں، جو ریٹنگ میں فال آیا ہے، اس کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، دا فیکٹ کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ تمام تر ممالک نے، نیٹو کے ممالک نے یا امریکہ کے وہ الائز جس کو امریکہ ہسٹوریکلی پروٹیکٹ کرتا رہا، انہوں نے اس کا امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے ابھی تک، تو کم از کم بیانوں کی حد تک بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے. تو میرے خیال سے تو یہ ایک باعث شرم کا مقام ہے، اور امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے جو ہے وہ ایک انٹروسپیکشن پوائنٹ کے اوپر وہ کافی زیادہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر ان کے لیے یہ ایک پیوٹل مومنٹ اس طرح سے ہے کہ جی ہم دنیا کے چودھری بنتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم دنیا کے کانفلکٹ میں اپنی میڈیشن آفر کرتے ہیں، یہاں پہ جب ہماری اپنی لڑائی ہوئی تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آئی اوپنر ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا، میرے خیال سے جو گلوبل ری الائنمنٹ اب جو بنے گی اس پوری جنگ کے بعد، دو چیزیں بڑی کلیئرٹی کے اندر ہو گئی ہیں. ایک کہ نیٹو اگر ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ کاغذوں کے علاوہ بھی اگر ایگزسٹ کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا شیپ ہوگا. دوسرا یہ کہ پاکستان، میں صرف اس لیے نہیں کہ ایز اے پاکستانی یا ایز اے صحافی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ ڈپلومیٹ سے اور دوسرے انٹرلوکیٹر سے بھی آپ بات کریں تو مئی 2025 کے بعد سے جو پاکستان کی ایک ڈراسٹک دنیا میں پوزیشننگ کا چینج آیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو ایمرجنس اب ہو رہی ہے ایز اے نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر. پہلے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا، 2025 مئی کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، ہم سے باتیں نہیں کرتے، ہم عملی طور پہ دکھاتے بھی ہیں. اور اب ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر 1971 میں ایک ایونٹ ہوا کہ جب پاکستان نے چین اور امریکہ کا روپریشما کروایا. آج 55 سال بعد ایک دوبارہ وہی جو ہے ہم اسی سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں. تو ایک جو گلوبل ری الائنمنٹ بنے گی اس پوری ایونٹ کے بعد، میرے خیال سے اس میں پاکستان کی پوزیشننگ وہ کافی زیادہ سگنیفیکنٹ ہوگی، اینڈ آئی تھنک اس کا امپیکٹ لانگ ٹرم رہے گا، شارٹ ٹرم امپیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک.